کب تک ہی ہا کی زندگی گزارو گے نوجوانوں؟ کبھی ایک زندہ دل انسان بن کر سوچو. دشمن نفرت لے کر ہمارے دروازوں تک آ چکا ہے. بولے حکومت بدل گئی تو سب ٹھیک ہو جاتا. حکومتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. حکومت بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. حکومت بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں. حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. اعمال کے بدلنے سے حالات بدلیں گے. اعمال بدلو. کب تک ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ یہاں ضمناً یہ بات عرض بھی کر دیتا ہوں، اس وقت کا ملک گیر سچویشن جو ہے وہ عجیب ہے. کہیں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ، مسلمانوں سے خریداری ختم کرنا، مسلم کاروباریوں کو زمین دوز کرنے کی سازشیں، غیر مسلم بھائیوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے خرید و فروخت مت کرو. تو اس کا مطلب ہم ہی بے غیرت ہیں؟ اس کا مطلب ہم ہی بے ضمیر ہیں جو جا جا کر ان کی دکانوں سے خرید رہے ہیں؟ ملک کے موجودہ حالات میں، ملک کے موجودہ حالات میں 3 کام کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے اکابر ہمیں بتاتے ہیں. 3 کام کرو. پہلا کام، اپنے بچوں کو، اگر گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنے بچوں کو 3 ٹائم کے بجائے 2 وقت کھانا کھلاؤ. 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھانا کھلاؤ، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اپنے بچوں کو پڑھاؤ. پڑھے بغیر اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. یاد رکھو، ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. اس ملک میں ان فرقہ پرست طاقتوں سے اگر مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ تعلیم اور اس علم کے نام پر کیا جا سکتا ہے. اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاؤ، اچھے سے اچھی تعلیم دو. یہ پہلا کام ہے. اگر گنجائش نہیں ہے 2 وقت کھلاؤ ان کو، 1 وقت کا پیسہ بچاؤ اور اپنی اولادوں کو پڑھاؤ. ورنہ موجودہ حکومتیں ہمیں جینے نہیں دیں گی. ہمیں نہیں جینے دیں گی. یہ منصوبے ہیں. کیونکہ نہ ہم اخبار صحیح پڑھتے ہیں، نہ ہم آرٹیکل صحیح پڑھتے ہیں، نہ ہم صحیح میگزین پڑھتے ہیں. ہم سوائے واٹس ایپ کے، فیس بک کے اور کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم اس سے زیادہ پڑھتے کیا ہیں؟ فیس بک پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پڑھتے ہیں. کون کیا بھیجا، کون کیا بھیجا، کون کیا بھیجا، اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو پہلا کام تعلیم. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اچھے سے اچھی تعلیم دو، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاؤ. ورنہ اس دھرتی پر ہماری نسلوں کا مستقبل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. دوسرا کام، دوسری بات، جو آدمی جو کام جانتا ہے، جو آدمی جو فن جانتا ہے، جس کام میں آپ کو اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے، اپنے بھائیوں کو سکھاؤ. اپنے بھائیوں کو سکھاؤ، اپنے قوم کے بچوں کو سکھاؤ، اپنے محلے کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر لے جا کر سکھاؤ. بتاؤ
کیونکہ اب غیر کے دروازے ہمارے نوجوانوں کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے ہماری قوم سے کہ کوئی کاروباری کاروبار بتانے تیار نہیں، کاروبار کے ڈھنگ سکھانے تیار نہیں۔ ارے بولے ایسے ہی بتا دیں گے کیا ہم؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بولے میں 10 سال گھسنے کے بعد اس میں تجربہ حاصل ہوا۔ ارے بھائی آپ کو سزا مل گئی نا، وہ ہم کو کیوں دینا چاہتے ہیں آپ؟ واقعی میرے بھائیوں، ہم اس معاملے میں بہت چھوٹا دل رکھتے ہیں۔ دوسری کمیونٹیز کو دیکھ لو، آپ دوسری کمیونٹیوں کو دیکھو کیسے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھ کر ان لوگوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ لہذا آپ جو کام جانتے ہیں اپنے محلے کے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو سکھاؤ، وہ کاروبار انہیں بتاؤ، وہ گر انہیں بتاؤ، وہ فن انہیں سکھاؤ۔ یہ دوسرا کام ہے۔ کوئی آپ کا مقدر نہیں چھینے گا، یاد رکھ لو۔ ارے میں بتا دیا تو انہیں سامنے میرے دکان ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ آپ کا مقدر نہیں چھینے گا، اور اس کے مقدر کا اللہ آپ کو کبھی نہیں دے گا۔ اس کے مقدر کا اللہ آپ کو کبھی نہیں دے گا، اور آپ کے مقدر کا چھین کر اللہ اسے نہیں دے گا۔ چاہے آپ کی دکان کے سامنے 100 دکانیں لگ جائیں، مگر آپ کے مقدر کا آپ کو ملے گا۔ اسی لیے دل میں تنگی مت رکھیے، دل کو کشادہ کیجیے، وسیع کیجیے، اپنے قوم کی مدد کیجیے۔ اب ہماری قوم کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی باقی نہیں رہا سوائے ہمارے اپنوں کے۔ مددگار بنیے، معاون بنیے، تعاون کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے، یہ دوسرا کام ہے۔ تیسری بات میں اپنی بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سی پڑھی لکھی بہنیں ہیں ہماری، بہت سی پڑھی لکھی، اور ماڈرن ایجوکیشن میں ماشاءاللہ بہت حد تک انہوں نے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ تک حاصل کر لیا۔ آپ کے محلے میں جس جگہ آپ رہتے ہیں کئی بچے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ انہیں ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے، انہیں ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے، اور خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو صحیح رہبری نہیں کر سکتے، تو گھر میں اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع اور برباد کرنے کے محلے کے بچوں کی خدمت کیجیے پڑھا کر، ان کے اچھے فیوچر میں معاون بنیے، تعاون کیجیے۔ یہ 3 کام ہم کو کرنا ہوگا، یہ 3 کام ہم کو کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، یاد رکھیے موجودہ جو حکومت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کاسا، یعنی ہماری موٹی زبان میں کہا جائے چپا پکڑانے کے حالت کے اندر ہے۔ ان کے منصوبے یہ ہیں۔